ہمارے محترم جناب پروفیسر اینڈ ڈاکٹر اینڈ بہت بہترین اسپیکر جناب دانش صاحب سے، جنہیں اصغر مہدی صاحب بھی کہتے ہیں، اور میری یہاں پر حاضری انہی کی وجہ سے ہوئی، اور میں التجا کرنا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور مولا کے بارے میں اپنے نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب مہدی اصغر صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جناب سید نذیر الحسن ابن سید حبیب الحسن عرف نسیم پینٹر کی روح کو ایصال ثواب۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا وشفیعنا محمد بن قاسم مولانا بالقاسم اللہم صلی علی من یومنا هذا یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ فی الکتاب المبین واصدق الصادقین وقول الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لا یبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ میں اپنی مجلس کا آغاز شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں موت اور حیات کا ایسا مکمل فلسفہ ہے، ایسا مکمل فلسفہ ہے کہ وہ جسے حیات دینا چاہے، وہ جسے زندگی دینا چاہے، اسے موت آ نہیں سکتی۔ جناب موسیٰ اسی بات کی تو دلیل ہے کہ دریائے نیل نے راستہ دیا لیکن موت نہیں دی، اور وہ پروردگار
جسے موت دینا چاہے اسے حیات نہیں کوئی دے سکتا. وہی تو ہے جس نے رحم کیا تو رحیم کہلایا، کرم کیا تو کریم کہلایا، خلق کیا تو خالق کہلایا. وہی تو ہے جس کے قبضہ قدرت میں کل نظام موجود ہے. اور آخر میں ہمارے درود و سلام و محمد وآل محمد. میں نے نامۂ سخن کی حیثیت سے اس مجلس کا آغاز کے لیے جس آیت کریمہ کو سرنامۂ کلام ثابت کیا اور درج کیا وہ کلام پاک کی ایک عظیم و ترین آیت ہے، جہاں پروردگار نے قرآن مجید کے اندر اصول دین اور فرق دین کا ذکر کیا، جہاں توحید اور عدل کا بے شمار ذکر ہوا، جہاں اس کی رحمتوں کا ذکر ہوا، جہاں اس کی اطاعت کا ذکر ہوا، جہاں نبوت اور رسالت کا ذکر ہوا، جہاں شجاعت اور معرفت کا ذکر ہوا، وہیں اس پاک و پاکیزہ کتاب میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے. سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ہستی، برکتوں والا ہے وہ اللہ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ہر شے پر اپنا کنٹرول رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے. اب کون ہے وہ؟ الذین خلق الموت والحیات، وہی تو ہے جس نے موت اور حیات کو خلق فرمایا. اب قرآن نے ایک سوال کے نشان لگایا، لا یبلغکم، کیوں موت اور حیات کو کیوں خلق فرمایا؟ لا یبلغکم سورہ ملک موجود ہے، کلام پاک ماشاءاللہ یقیناً پڑھتے ہیں. لا یبلغکم کیوں، کس لیے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ پھر قرآن نے جواب پیش کیا، ایوکم احسن عملا، تاکہ تم میں سے بہترین عمل والے لوگ سلیکٹ کر لیے جائیں، چھانٹ لیے جائیں، شمار کر لیے جائیں. تو عزیزان محترم، عقائد کا تعلق اور کیریکٹر کا تعلق علم سے ہے، جہالت سے نہیں. کس کا تعلق ہے اور کس سے ہے؟ علم سے ہے. اب اگر بشعور ہوگا، علم والا ہوگا، تو اب چاہے امیر ہو یا غریب ہو یا مڈل کلاس ہے، وہ شعور سے وابستہ ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا وہ کچھ اور شعور کچھ اور کہتا. اب پروردگار عالم نے جب شعور کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے جو مدرسہ قائم کیا وہ ماں کا کیا. اب زبان میری ہے لیکن حدیث رسول کریم کی ہے. ارشاد فرمایا، کسی شخص نے پوچھا اللہ کے رسول، انسان کو کب سے اور کب تک علم کو حاصل کرنا چاہیے؟ تو رسول کریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ماں کی آغوش سے لے کے، گود سے لے کے گور تک، ماں کی آغوش سے لے کے اور جب تک دفنا نہ ہو جائے تب تک حاصل کرے. اب سوال ہوتا ہے کہ بھئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، شعور نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، پیمانہ نہیں ہوتا، تو پھر وجہ کیا ہے کہ رسول پاک نے اسٹارٹنگ کی تو ماں کی آغوش سے کی؟ بچہ تو کچھ سمجھتا نہیں ہے، بچہ تو کچھ جانتا نہیں ہے، پھر وہ کیا مسئلہ ہے جو عظیم و ترین شخصیت نے اگر شروعاتی اسٹارٹنگ پوائنٹ دیا تو وہ ماں کی گود کو بتایا. عزیزان محترم، یہ اسلام ہے، کسی کی سمجھ کا نام اسلام نہیں ہے. سمجھ اور ہو سکتی ہے، سمجھ میں نقص ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن درس کچھ اور ہوتا ہے. رسالت ایک عظیم و ترین شخصیت سازی کا نام ہے. تو عزیزان گرامی، رسول کریم کی زبان ہے تو کیا ہے کہ ماں کی گود سے لے. اس کا مطلب یہ ہوا رسول کریم یہ بتانا چاہتے تھے کہ بچہ ماں کی آغوش میں تربیت جب پائے گا جب ماں خود صاحب علم ہوگی. کیونکہ پروردگار کوئی غیر معمولی امکان کا مالک نہیں ہے، وہ ایک سلسلہ، ایک کلی پروسیجر، بہترین پروسیجر ہے اس کے پاس. اس نے آنے سے پہلے انتظام فرمایا. بچہ جب آتا ہے عقل ہوتی ہے لیکن شعور نہیں ہوتا.
زبان ہوتی ہے لیکن الفاظ نہیں ہوتا، جسم ہوتا ہے لیکن طاقت نہیں ہوتی، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے لیکن بیان کرنے کی صلاحیتیں نہیں ہوتی، وہ بے بس ہوتا ہے۔ اب زبان ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کا انتظام دیکھیے کہ اسے والدین جیسی شخصیت سازی سے نوازا۔ اب اسے بھوک لگے گی لیکن ماں کو معلوم ہو جائے گا، زبان سے نہ کہے گا لیکن ماں کو معلوم ہو جائے گا۔ اسے اگر پریشانی ہوگی تو والدین کو معلوم ہو جائے گا، اگر اسے کسی بھی چیز کی خواہش ہے تو والدین سمجھ جائیں گے کہ یقیناً اسے اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے اور فوراً اسے مہیا کریں گے۔ تو پروردگار کا اہتمام تو دیکھیے کہ اس نے آنے سے پہلے ایسے خادم کا انتخاب کر دیا جسے والدین کہتے ہیں، جو بنا کسی لالچ کے بچے کی ایسی بے لوث پرورش کرتا ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا، اس کا نام ہے والدین۔ عزیزان محترم، اور والدین جمع ہے ماں اور باپ سے، ماں اور باپ سے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا